الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کہہ دیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے یعنی علم والے اور بے علم نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں علم کی بہت قدر و قیمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حالانکہ ایمان، رسالت یہ اول پوزیشن پہ آتے ہیں، اللہ رب العزت نے لیکن وہی جو اتاری وہ یہ اتاری اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر اشرف بنایا، فرشتوں پر فضیلت دی، مسجود الملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علوم عطا فرمائے ان کی بنیاد پر۔ علم اصل میں علم شریعت ہی کا علم ہے، باقی جو ہے یہ جاننا ہے، جانکاری ہے، معلومات ہے۔ تو دنیاوی علوم جو ہے یہ دنیاوی ضرورت کے لیے ہے، اور اخروی علوم جو ہے یہ دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورے کرتے ہیں، اخروی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں علم کی بہت قدر و قیمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ فرائض کا علوم اور عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے کہ انسان اپنے مسائل کو، اپنے عقائد کو حل کر سکے، اور پھر پورے علوم حاصل کرنا، پورا عالم بننا یہ فرض کفایہ کے درجے میں آتا ہے۔ لیکن اپنی ضرورت کے لیے علم کا سیکھنا، قرآن مقدس کو صحیح پڑھنا، قرآن مقدس کے علوم کو سیکھنا، نماز کو صحیح پڑھنا، نماز کے مسائل کو سیکھنا یہ ہے ضروری کہ بھائی اگر نماز کے اندر ہماری غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی کو درست کر سکیں، اور اپنی جو نماز کے اندر ہم بھول بیٹھے ہیں یا غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی نماز کے اندر اگر یہ غلطی کر لیں تو یہاں پہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اپنی ضروریات کے مسائل کو جاننا، مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علم سیکھا کرتے تھے۔ ایک چبوترے میں صحابہ بیٹھتے تھے اور اصحاب صفہ جو بیٹھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھتے تھے۔ اگر نبی کے مکتب، نبی کے مدرسے کا نام دیا جائے تو جامعۃ الصفہ، ادارہ صفہ، جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھتے اور نبی سے سیکھتے تھے۔ ہمارے یہاں مکاتب میں 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، اور مدارس میں دیکھیں 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھتے تھے۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، نبی تشریف لائے ہیں
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھ رہے ہیں اور جہراً قرآن پڑھ رہے ہیں، زور سے پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے یہ فارغ ہوئے، نبی نے بلایا اور ابو بکر سے پوچھا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے، زور سے بھی سن لیتا ہے، اس ذات کو سنا رہا تھا۔ عمر سے پوچھا کہ آپ زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر سے کہا تھوڑا زور سے پڑھ لیا کرے، اور حضرت عمر سے کہا تھوڑے آہستہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے چبوترے میں رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیثیں سیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت نے اتنا ستایا کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا ہے، اور میں راستے میں جا کے لیٹ گیا اور ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، دل میں یہ امید لگی کہ حضرت ابو بکر مجھے لے کے جائیں گے، لیکن ان کو سلام کیا، جواب دیا اور وہ چلے گئے۔ میں سمجھا ان کے گھر پہ کچھ نہیں آیا۔ حضرت عمر آئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور چل دیے۔ میں سمجھا ان کے بھی گھر پہ کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے سلام کیا، جواب دیا۔ کہا کہ ابو ہریرہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ بھوک کی شدت نے ستایا ہے۔ نبی اپنے گھر لے گئے۔ مشہور واقعہ ہے جو گلاس کا دودھ کا گلاس نبی نے پیش فرمایا، اور پھر کہا کہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ، ان کو بھی پلایا، ان کو بھی پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، نبی نے فرمایا اور پئیں، میں پی پی کے شیر ہو گیا، پھر بچا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کا علم سیکھتے صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور مسجد نبوی کا نظام یہ تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سیکھنا اور سکھانا کر رہا ہے۔ اور آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کا وہی ماحول بنائیں کہ سیکھنا سکھانا ہو، مسائل سیکھے جائیں، قرآن مقدس کو درست کیا جائے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ ہاں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ تو دنیا بہتر بنانے کے لیے دنیاوی تعلیم دلوائیں، اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دینی تعلیم دلوائیں۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں گے تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ ہمارے لیے پیچھے اثار ثواب کریں گے۔ ارض و سما نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ لوگ علم سیکھتے تھے، علم کے دیوانے تھے، اور آج ہم دینی علوم سے کتنے دور ہو گئے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو میرے ساتھی اور تھے، ہم مدینہ منورہ گئے اور علم سیکھ رہے تھے۔ چند دنوں میں ہمارا کھانا ختم ہو گیا اور بھوک کی حالت میں ہمیں 3 دن ہو گئے۔ میرے ساتھ والوں نے کہا کہ ہم تو واپس جاتے ہیں گھر۔ میں نے کہا نہیں، میں تو یہیں رہوں گا، بھوکا پیاسا رہ کر بھی علم حاصل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ بھوک سے میری حالت خراب تھی، دل میں خیال آیا کہ جن کا میں مہمان ہوں ان سے جا کے کھانا کیوں نہ مانگ لوں۔ یہ روضہ رسول پہ پہنچے، سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی، محبوب آپ کے شہر میں ہوں اور بھوکا ہوں۔ اتنے میں یہ باہر نکلے، ان کا نام لے کر ایک بندے نے بلایا، پتہ چلا کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ امام طبرانی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرا نام جو لیا، نام میرا کس نے بتایا؟ کہا کہ میں دوپہر کو سو گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے مسجد نبوی کے قریب میں میرا گھر ہے، محبوب کی مجھے زیارت ہوئی، کہا کہ میرا مہمان بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ تو لوگوں نے علم کو سیکھنے کے لیے قربانیاں دی، اور آج ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں علم سیکھنے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال کی عمر جب ان کی ہوئی وہ علم سیکھنے کے لیے گئے، 7 سال بعد واپس آئے. یہ تو دور کے ہیں، قریب کے زمانے کے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دیوبند پڑھنے کے لیے آئے. دیوبند کے ناظم نے کہا کہ بھائی کھانے کا نظام نہیں ہے، جتنے بچے ہم سالانہ رکھتے ہیں بچے مکمل ہو چکے ہیں. تو کہا کہ حضرت کھانے کا میں نظم کر لوں گا، آپ مجھے داخلہ دے دیں. داخلہ دے دیا، بچوں کے ساتھ پڑھتے. رات کو عشاء کے بعد دیوبند کے بازار میں نکل جاتے. اس زمانے میں 2 سبزی کی دکانیں تھیں، وہاں سے امرود کے اور خربوز کے ان کے چھلکے اٹھا کر لے آتے اور دھوتے اور ان کو کھاتے. پورا سال اسی طرح گزارا. وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ گھر سے رشتہ داروں کے جو خطوط آتے میں پڑھتا نہیں، ایک مٹکی بنائی ہوئی اس میں رکھ دیتا. وجہ اس کی ہے کہ پڑھوں گا خوشی کی خبر ہوگی تو بھی دل نہیں لگے گا، گھر جانا پڑے گا. غمی کی ہوگی تب بھی گھر جانا پڑے گا. جب چھٹی ہو جاتی وہ خط نکالتا اور لسٹ بناتا، جن کے یہاں خوشی ہے وہاں مبارکباد دیتا، جن کے یہاں غم ہے وہاں جا کے تعزیت کر لیتا. یہ ہمارے قریب کے لوگوں نے اس طرح علوم سیکھے. گھروں کے اندر علم دین اور شریعت کا علم سیکھا اور سکھایا جاتا تھا. قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی جان قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کی بیوی سے میں نے مشکات شریف کو سبقاً پڑھا. یہ مولانا قاسم نانوتوی کی جو بیوی تھی یہ نواب کی بیٹی تھی، حضرت کے نکاح میں آئی اور حضرت کے پاس علوم سیکھے. اندازہ لگائیں کہ گھر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کتنے علوم سیکھے ہوں گے کہ وہ مشکات شریف پڑھاتی ہے. عالم جب بنتا ہے سال آخر میں بخاری شریف وغیرہ سیاہ ستہ کی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس سے پہلے درجے میں جسے موقوف علیہ کہتے ہیں اس درجے میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے. تو گھر کی عورتوں نے کتنا علم سیکھا ہوگا کہ گھر کی عورت علم سیکھا، مشکات شریف پڑھا رہی. اور آج ہمارا زمانہ خود کا ہی قرآن درست نہیں ہے، اور اگر درست ہے تو بھی تلاوت نہیں ہے. خود بھی موبائل میں، بچے بھی موبائل میں، تو ہمارے بچے کہاں سے تعلیم حاصل کریں؟ پہلی گود بچوں کے لیے ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اور آج علم دین سے ہم محروم ہو گئے. اس پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا. واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندلس کے رہنے والے تھے. 21 سال کی عمر ہے اور ہماری نوجوان نسل 21 سال میں گناہوں کی طرف راغب ہے. وہ لوگ تھے، زمین نے وہ دور دیکھا تھا کہ نوجوانوں کے بیچ میں جب بحث ہوا کرتی تھی تو کرکٹ کی نہیں، یہ لڈو وغیرہ ان کی نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں مسائل کی، اصول کی بحث ہوا کرتی تھی. تو ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور انہوں نے نام سنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ اپنے علاقے سے سفر کیا اور کشتی میں سفر کیا، کئی مہینے لگے. اور یہ کشتی سے جب اترے پھر پیدل سفر کیا، کئی مہینے ان کو لگے. یہ بغداد میں پہنچے اور جب بغداد کے قریب پہنچے تھکے ہوئے تھے، کھانا بھی نہیں تھا اور ایک پیڑ کے نیچے سو گئے. نیند آ گئی. جب بیدار ہوئے یہ بغداد شہر میں داخل ہوئے تو ایک بندہ ملا، اس سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میں علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کی یہ آرزو پوری نہیں ہوگی، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ جو وقت کا ہے یہ مخالف ہو گیا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا جو درس ہوتا تھا، جو سبق ہوتا تھا وہ بھی بند کروا دیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا. ان کے دل پر کیا صدمہ لگا ہوگا. ایک تو طلب کے ساتھ آئے اور پھر وہاں آئے تو پتہ چلا کہ جن سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ سرکار نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے. وہاں جا کے یہ سرائے میں رکے اور وہاں پوچھا کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا درس ہوتا ہے؟ کہاں؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا ہے.
یہ ان کے درس میں پہنچے، اور جب ان کا درس مکمل ہوا طلبہ سوال کے لیے کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑا ہو گیا، پہلا سوال پوچھا۔ جب سوال پوچھا تو طلبہ نے پیچھے سے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، بیٹھ جاؤ، ایک ہی سوال کی اجازت۔ اس نے منت سماعت کی، میرے کپڑے دیکھیں، لباس دیکھیں، میں سفر کر کے آیا ہوں، اصل میرا سوال دوسرا تھا، میں بیچ میں یوں ہی یہ سوال کر بیٹھا، مجھے معلوم ہوتا میں وہی سوال کرتا۔ پوچھا، لوگوں نے کہا پوچھیں، کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اب جس کا وقت کا بادشاہ مخالف ہو اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے، سناٹا چھا گیا۔ حضرت یحییٰ بن معین نے نیچے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اوپر دیکھے اور فرمایا امام المسلمین۔ وہ جس مسئلے میں بادشاہ نے ان سے جو فتویٰ لینا چاہتا ان نے فتویٰ نہیں دیا تھا، وہ جس بات پر تھے وہ حق تھے، اور بادشاہ کو بادشاہ کے پاس والوں نے بھرا، اور بادشاہ غلطی پر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہے۔ یہ واپس آ گئے اور پوری رات سوچ رہے ہیں کہ ان سے علم کیسے حاصل کریں۔ ان کے دل میں خیال آیا، ان نے ایک کپڑا لیا اپنے پیر کے اوپر لپیٹا، ایک کپڑا لیا اور سر پر لپیٹا، اور ایک کشکول کٹورا اپنے ہاتھ میں لیا، اور بغداد کی بازاروں میں نکل پڑے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اس کا مطلب یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں سوال کرنے کے لیے لوگ کہتے تھے اجرکم اللہ، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے۔ یہ بغداد میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان نے پتہ لگا دیا کہ ظہر کے بعد لوگ قیلولہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یہ فوراً پہنچے گھر کے باہر اور آواز لگائی اجرکم اللہ، یا ہماری زبان میں کہیں تو یوں آواز لگائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب تڑپ کی آواز سنی باہر آئے، ایک سکہ دیا، کہا کہ حضرت مجھے سکہ نہیں چاہیے، میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس وقت لوگ سو جاتے ہیں، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے حدیث سنا دیں، اگر کوئی آ جائے تو آپ مجھے سکہ دے دیں، میں آگے نکل جاؤں گا۔ آج ہمارے پاس پڑھانے کے لیے لوگ تیار ہیں، اللہ والے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی چلو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں، ہم بھاگ جاتے ہیں، یا بچوں سے کہہ دیتے ہیں جماعت والوں سے کہہ دو ہے نہیں گھر میں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک وہ طلب تھی، ایک یہ طلب ہے۔ تو انہوں نے روزانہ کے طور پر یہ شروع کر دیا، گلی میں نکل جاتے اور کہتے کہ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، اللہ تمہیں اجر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے اور حضرت ایک حدیث سنا دیتے، کبھی 2 کبھی 3 حدیثیں سناتے، اور یہ حدیث حضرت سے سنتے اور اپنے پاس آ کے لکھ لیتے۔ 12 مہینے تک انہوں نے بھکاری بن کے حدیث کو سیکھا، اور 12 مہینے کے بعد جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا بادشاہ جب منتخب ہوا اس نے اعلان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں اس طرح خوشی تھی جس طرح عید کے دن لوگوں میں خوشی ہوا کرتی ہے، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، یہ پیچھے یہ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، آگے بلایا، کہا کہ یہ سچے طالب علم ہیں۔ تو دوستو اس زمانے میں لوگوں نے اس طرح علم دین کو سیکھا۔ آج ہمارے لیے سب کچھ چیزیں ہیں۔ مدارس والے بھی بیچارے رمضان میں روزہ رکھ کے چندہ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو بچے آئیں گے مسلمانوں کے ان بچوں کو ہم پڑھائیں گے۔ آج ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے اوپر جو کتابیں لاد کے چلا کرتا تھا، ان کتابوں کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو جایا کرتا تھا۔ آج کتابیں بھی مدرسے والے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی علم دین سیکھنے والے کوسوں دور ہو گئے۔ نہیں تو گھروں کا ماحول یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے آدھی تعلیم اپنے گھروں میں حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج
ہم علم دین سے کتنے محروم ہو گئے. اس پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ کو جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بادشاہ وقت نے قید کر لیا کہ آپ نہیں پڑھائیں گے، قید کر لیا. تو وہاں پہ جو فوجی اوپر جو کنویں کے اوپر کھڑا تھا، کنویں کے اندر ان کو بند کیا، اس سے کہا کہ ایک کوئلہ دے دیں. اس سے ہر دوسرے تیسرے دن کوئلہ مانگ کے لیتے اور کنویں کی دیواروں پر پوری کتاب لکھ ڈالی. لوگوں نے علم دین کے لیے کتنا کام کیا، کیا کیا قربانیاں دی ہے. شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ غریب گھر کے بچے تھے، علم سیکھتے. ہاں یہ ضروری کہ صرف غریبوں نے نہیں بلکہ امیروں نے بھی علم سیکھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کے نانا وقت کے نواب تھے اور ساری کی ساری پراپرٹی ان کے ماں کے حصے میں آ گئی. جب یہ پڑھنے کے لیے نکل رہے تھے اس زمانے میں ان کے والد نے 30,000 درہم دیے تھے اور انہوں نے پھر علم سیکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں. تو غریبوں نے بھی سیکھا، امیروں نے بھی سیکھا، علم سیکھ کر آگے پہنچائے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں یہاں مکتب پڑھاتا ہوں، یہاں درس دیتا ہوں، پھر اس کے بعد فلاں گاؤں والوں نے گھوڑے کا سواری کا انتظام کیا، میں گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. تو کہا کہ حضرت گھوڑے پہ سوار ہو کے آپ وہاں تک جائیں گے، واپس آئیں گے، آپ حدیث بیان کرتے جائیں، میں گھوڑے کے ساتھ دوڑتا رہوں گا اور آپ سے علم سیکھتا رہوں گا. اور یہ گھوڑے پہ سوار ہو جاتے استاد اور یہ شاگرد گھوڑے کے برابر دوڑتے رہتے، استاد تقریر کرتے رہتے اور یہ سنتے رہتے. اور اس طرح ان نے علم کو سیکھا. اور آج ہم دیکھیں کہتے ہیں کہ اسکول کی تو چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کچھ نہیں، چھٹی کر لیں گے، حافظ جی کو کہہ دیں گے، اگر حافظ جی نہیں مانیں گے دھمکا دیں گے، تنخواہ ہم دیتے ہیں. یہ سوچیں کہ ہمیں جو علم ہمارے بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا. اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں. اور ایک گزارش یہ کہ کم از کم اپنی اولاد کو خوب پڑھائیں، دنیاوی تعلیم دلوائیں، سب کچھ کریں، لیکن اولاد میں سے ایک بچے کو علم شریعت سکھوائیں، حافظ قرآن بنائیں، تاکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے وہ قرآن پڑھا کرے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا قبرستان کے پاس، مجھے کشف ہوا کہ سب جو میں نے پڑھا ہے سب مردے اٹھے ہیں اور چن رہے ہیں. ایک عورت خاموش بیٹھی ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں چن؟ کہا فلاں بازار میں میرا بیٹا روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے. پھر دوسری بار ان کا سفر ہوا، ان نے جا کے تحقیق کی، یہ آپ نے پڑھا ہوگا. دوسری بار سفر ہوا، وہ بھی چن رہی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے بیٹا جو مجھے قرآن پڑھ کے بخشتا تھا آج وہ فوت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے آ چکا ہے، اس لیے اب مجھے بھی ضرورت. تو کم از کم اتنا ضرور کریں، اپنے ایک بیٹے کو عالم دین حافظ قرآن ضرور بنائیں. اور اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ دینی تعلیم کے بارے میں سوچیں اور اپنی دینی تعلیم کو مضبوط کریں. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. ہاں وہ گھر جن میں شمع روشن تھی علم شریعت کی، وہ شمع بھی گئی، وہ گھرانے بھی گئے. اللہ رب العزت ویسے کے ویسے ماحول پھر ہمارے گھروں میں بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.